بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دوستو، قیامت کا ایک دن معین ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں، اور قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں اپنے ناظرین سے آج کل کے ٹرینڈنگ ٹاپک دا ریڈ ہائفر کے متعلق تفصیلاً بیان کریں گے۔ ہم اپنے دوستوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ریڈ ہائفر کیا ہے اور یہودی ان لال بچڑیوں کی قربانی کیوں کر رہے ہیں، اور اس کا مسجد اقصی سے کیا لینا دینا ہے۔ ہم یہودیوں کے متعلق قرآن کریم میں بتائی گئی تاریخ پر بھی گفتگو کریں گے، اور ہم اپنے پیارے سامعین کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کا مسجد اقصی کے ساتھ کس طرح نظریاتی رشتہ بنتا ہے، اور ہم بتائیں گے کہ گائے کی قربانی بنی اسرائیل میں کیسے شروع ہوئی۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہودی مذہب کے ممتاز ادارے دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سرخ بچڑے کی پیدائش اسرائیل میں ہو گئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یہودی یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر کریں گے، جس کے سامنے اس بچڑے کی قربانی پیش کی جائے گی، اور پھر مسیح یعنی دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق جو یہودی مسیح ہے یہ دجال ہوگا۔ لال بچڑے کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کا امکان ہے۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ گولڈن ڈوم کے بارے میں یہودی مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود پتھر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے۔ اسی پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیش گوئی تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہے۔ انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر اس کو آرمیگا ٹاؤن اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کو جنگ ہرمجدون کے نام سے جانا گیا ہے۔ ستمبر 2023 میں یعنی 6 مہینے پہلے اسرائیل کے اندر 2000 سال کے بعد 5 لال بچڑیوں کو امریکی ریاست ٹیکساس سے $5 لاکھ دے کر اسرائیل میں درآمد کیا گیا تھا، جہاں انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور انہیں مسجد اقصی کے بالکل سامنے موجود پہاڑ میں قربان کیا جانا ہے۔ اس لائیو قربانی کے بعد یہودی قوم اپنے خانہ کعبہ یا پھر ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر شروع کریں گے، اور یہ کہ اس قربانی کے اندر 1 سال سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی بچیا کا باقاعدہ اعلان اپنی یوٹیوب چینل پر کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچڑیا اور اس سے جنم دینے والی گائے کو دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچڑیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے ہیں، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تیسرے معبد کی تعمیر اور اس بچڑے کی قربانی تیار ہے، اور یہ جلد ہی کر دی جائے گی تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی کما حقہ تعمیل ہو سکے۔ ناظرین، اس وقت عیسائی اور صہیونی دنیا ایک عالمی خوشی و سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کے سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ آخر یہ سرخ بچڑیا کا صہیونیوں اور عیسائیوں کی خوشیوں سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس ابہام کو دور کرتے ہیں کہ صہیونیوں کا عقیدہ ہے جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر ہوگی جو کہ صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کے اثر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسیح آ جائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسیح آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا،
اور سچے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے جو اس دجال کو قتل کر دیں گے۔ مگر صہیونی ربی کہتے ہیں اس وقت تک یہودی حالت ناپاکی میں ہیں جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا۔ تورات میں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس میں آپ کو ملے گا بک آف نمبرز یعنی گنتی کا باب۔ اس میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ لکھا گیا ہے۔ اس میں پورا چیپٹر جس میں تقریباً 22 آیات ہیں، اس میں جو یہودیوں کے ہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے ربی ان کو پاکی حاصل کرنے کے لیے سرخ کلر کی گائے کو ذبح کیا جائے، اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں موجود ہے، اور یہ وہی پرانی میراث ہے جو وہ پھر آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، لیکن تورات اور قرآن کے واقعے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ظاہر ہے ہم تو وہی مانیں گے جو قرآن میں ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تورات کے اندر کون سا واقعہ لکھا گیا ہے۔ تورات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اس طرح ایک بچڑے کی قربانی کریں جو شوخ سرخ رنگ کا ہو، بس وہ ایک نایاب قسم کا بچڑا ہو۔ اس کی پوری تفصیلات سورہ البقرہ میں آئی ہیں۔ یہودیوں نے بہانے کیے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس رنگ کا ہو، کس عمر کا یہ بچڑا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی۔ پھر آخرکار یہودیوں نے انشاءاللہ تعالیٰ کہا اور قربانی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر یہ قربانی کیوں کی گئی اور بنی اسرائیل بہانے کیوں بنا رہے تھے؟ قرآن تو اس کی ریزن یہ بتاتا ہے کہ سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا تھا اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے فتنے میں ڈالا تھا تیری قوم کو، وہ اس لیے کہ اے موسیٰ جو تو نے کوہ طور پر جانے کی جلدی کی تو ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا۔ پر سامری نے یہ سارا کام ان کے ساتھ کر دیا۔ سامری کو نظر آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی خاک جو ہے اس کی برکت اس نے دیکھ لی۔ جہاں جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پاؤں پڑتا تھا وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ قرآن میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ سامری نے جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی کو بچڑے کے منہ میں ڈالا اور اس میں سے آواز نکلنا شروع ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہو، بس وہ بے ڈھنگی سی آواز نکالتا تھا۔ اسی پر سامری نے کمزور ایمان بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ ہے اب سے تمہارا خدا۔ تو تب 70,000 اصحاب موسیٰ جو کمزور ایمان والے تھے مرتد ہو گئے اور سامری کے بچڑے کو پوجنے لگے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کا یہ حال دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے اور اس کی رہنمائی فرما۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساری قوم خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ پھر اس بچڑے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کی قربانی کی جائے، اور اس میں وہ بہانے بنا رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ ظاہری زندگی میں یہ تھی کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، اور ایک ایسا اندھا قتل جس کا سراغ نہ مل رہا تھا، جس کے قاتل کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے قوم میں فساد پھیل رہا تھا۔ خدا نے ان کو گائے کی قربانی کا حکم دیا۔ جب یہ قربانی ہو گئی تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ لگاؤ تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ وقتی طور پر وہ زندہ ہوا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایمان مضبوط کیا۔ اس طرح یہودی مانتے ہیں اس قربانی سے ان کی خطائیں جو ان سے سرزد ہوئی تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کے دور میں 2 بکرے لائے جاتے تھے۔ ان کی قرآن اندازی ہوتی تھی۔ جس بکرے کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح کر دی جاتی تھی۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس بکرے کو بیاباں میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کے بچڑے کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ اس سرخ رنگ کے بچڑے کا گزشتہ 2000 سال سے یہودی مربی انتظار کر رہے ہیں۔ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہیں، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو۔ اس کا ایک بال ایک روواں تک بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہ ہو۔ بعض مربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں۔ اگرچہ سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر
2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ یہودیوں کے مطابق اس سرخ رنگ کے بچڑے کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دوانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اس لیے اس بچیا کی تلاش پوری دنیا میں کی جا رہی تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پوری نہ اترتی تھیں، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چونکہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، تو اس لیے صہیونی یہودیوں نے تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے اسرائیل میں دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ بنایا، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط کے قریب ہے۔ ان کے ماہرین ٹیکساس پہنچے، انہوں نے گائے کی اس نسل کے ایمبریوز اور انڈے حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی، وہاں پر ماہرین نے سرخ بچیا کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب پیدائش کی کوششیں شروع کر دی۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو کہ مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا۔ تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوشش شروع کر دی گئی۔ ایک سرخ رنگ کی بچیا حاصل کرنے میں دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کامیاب ہو گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگرچہ صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہ ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں کر دی جائے گی، اور یہ قربانی ہیکل سلمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں کو، کھال کو اور گوبر سب کو لکڑیوں میں جلا دیا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلمانی کے تمام علاقے میں جا سکے اور اس کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی، اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کے ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے اور جنت میں فوری طور پر داخل ہوا جا سکے۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے آس پاس کو بھی خبردار رکھنا چاہیے۔ اب ہم اپنے مختصر الفاظ میں یہودی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہودیوں کی تاریخ کے متعلق ذکر موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر 2 عروجوں اور 2 زوالوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کافروں کے ذریعے یہودیوں کی پٹائی کروائی۔ پہلی دفعہ جو ٹیمپل یہودیوں نے تعمیر کیا تھا وہ بخت نصر کے ذریعے تباہ و برباد ہوا۔ فارس کے شہنشاہ بخت نصر نے 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کر دیا تھا اور اتنے ہی یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل میں لے گیا۔ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے فارسیوں کو شکست دی اور یہودیوں کو آزادی دلوائی، اور یہودی دوبارہ سے پھر سرزمین شام میں آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ سے ہیکل سلمانی کو تعمیر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمانے میں ایک عروج دیا، لیکن پھر وہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں شرکیہ عقائد و نظریات کے ساتھ ساتھ معاشی، معاشرتی اور ذہنی پسماندگی پھیلنا شروع ہو گئی اور یہودی دین و دنیا میں ناکام ہونے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر دوسرے عذاب کا کوڑا برسا۔ ناظرین، یہ ساری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہے۔ دوسری بار ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی نافرمانی اور مخالفت کی پاداش میں روندا گیا۔ دوسری بار رومن بادشاہ ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً 40 سال کے بعد یروشلم پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ حالانکہ وہ کافر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے تاکہ یہ بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور جو چیز وہ دیکھیں اسے سلامت نہ چھوڑیں۔ دوسری دفعہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا تو 70 عیسوی کے اندر اس نے جب ہیکل سلمانی کو گرایا تو ایک دیوار صرف سلامت رہ گئی،
جسے ویلنگ وال کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جس دیوار کے سامنے یہودی تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سارا ہلا ہلا کر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اسے دیوار گریا کہتے ہیں۔ اس کے سامنے یہودی آہو بکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور باقی سارے کا سارا ہیکل سلمانی ٹائٹس نے تباہ کر دیا، اور اسی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی خواہش آج کل یہودی رکھتے ہیں۔ عرصہ دراز سے اسی کے لیے زائنسٹ موومنٹ یعنی صہیونی تحریک چلی، اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد بلفور ڈیکلریشن ہوئی تو 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، اور 1961 میں اسرائیل نے عرب دنیا کو شکست دے کر اپنی باؤنڈری کو اور زیادہ بڑھا لیا۔ اب یہودی دوبارہ سے ہیکل سلمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر یروشلم میں بیت المقدس ہے، جہاں آپ کو گولڈن ڈوم نظر آتا ہے، اس کے نیچے وہ چٹان جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس سے چند 100 میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا ڈارک گرین کلر کا ایک چھوٹا سا گنبد ہے، وہ اصل میں مسجد اقصی ہے۔ اس پوری پہاڑی کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہاں پر کوئی پراپر مسجد نہ تھی۔ جب سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصی کا ذکر کیا گیا، ایلیا کا یا یروشلم کا، تو مسجد اقصی کا مطلب ہے دور کی مسجد۔ اس پورے پہاڑ کو ہی حرم کہا جاتا تھا۔ جس طرح بیت اللہ شریف صرف جہاں ہم طواف کرتے ہیں صرف وہی حرم نہیں ہے، بلکہ پورا مکہ کی سرزمین حرم ہے۔ مدینہ شریف کی بھی 2 پہاڑیوں کے درمیان جو پوری سرزمین ہے وہ حرم ہے۔ اور تیسرا، ہر مسلمان کے لیے بیت المقدس قابل تعظیم ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے، یہ قبلہ اوسط ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہے، جسے ہم ابراہیمی کعبہ بھی کہتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک جب مدینہ شریف میں ہجرت کی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ بقرہ کے 2 رکوع نازل ہوئے قبلہ کے لیے، اور پھر ابراہیمی قبلہ واپس مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا۔ وہ بیت المقدس جو پوری پہاڑی پر ہے، اس کو پورے کے پورے پہاڑ کو حرم کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد کے نیچے یہودی سرنگیں کھودتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ اکثر مسلمان بھائی آپ کو یہ کہتے سنائی دیں گے کہ یہودی بیت المقدس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں، اس کی کھدائی کی وجہ سے معاذ اللہ مسجد اقصی کسی بھی وقت اپنے وزن کے ساتھ گر سکتی ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک چٹان ہے، اس کے نیچے جب آپ اتنی زیادہ گہری کھدائی کریں گے تو وہ کمزور ہو کر گر بھی سکتی ہے۔ یہودیوں نے 5 سرخ گائے منگوائی ہیں، انہوں نے گائے کی قربانی کرنی ہے، اس کے بعد انہوں نے ٹیمپل کی دوبارہ سے شروعات کرنی ہے۔ موجودہ صورتحال میں کیا اسرائیل حماس اور فلسطینیوں کی موجودگی اور مزاحمت کو روک پائے گا، اور کیا مسلم دنیا کا پریشر برداشت کر پائے گا؟ لیکن آپ دیکھیں اس نے یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیا۔ اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں اور رفح کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائی کارروائی کر رہا ہے۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی جگہ پر قیدیوں کی طرح محصور ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور میڈیکل تک کی سہولت موجود نہیں ہے۔ امریکہ اسرائیل کو وارن کر رہا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور عسکری مدد کر رہا تھا، رافع پر حملے کے لیے بالکل نہیں کرے گا۔ ایک فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے، وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف مصر کا بارڈر ہے جو مصر کھول نہیں رہا، تو دوسری طرف سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف اسرائیلی فوج ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ لہٰذا اب رفح پر حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی رفح پر حملہ کر کے اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دے گا، اور فلسطینیوں کا وجود ہی سرے سے ختم کر دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود یہاں سے بھاگ جائیں۔ ناظرین، اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے وہ نہیں چاہتا اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کر دینا چاہتا ہے۔ وہ دوسری طرف مسلمان امت کے نفس کو بھی دیکھ چکا ہے۔ جب ان جیسے بغیرت حکمران موجود ہوں تو اسے زیادہ سوچنے کی کیا ضرورت ہوگی، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں، بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ خود سعودی عرب یمن کے باغیوں کی طرف سے اسرائیلی شپس
کے لیے سوئز کنال کا راستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیل کو اردن کے راستے سے یعنی بائی روڈ تیل پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ بمباری کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، اردن، لبنان نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد کی ہے، لیکن سعودی عرب، UAE اور مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑیں، اگر صرف عرب ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں اور اس کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عرب مسلمان ختم ہو گئے ہیں جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے جو تمہیں بھیجا گیا تھا یعنی قرآن کریم، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کے فرما بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹھ دکھائی تو ان کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سونپی گئی۔ جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر یہودیوں کے قربانی کے تہوار کی بات کی جائے تو قربانی کے اس تہوار کا ذکر یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں موجود ہے۔ تورات کے مطابق یہودیوں کو مصر میں غلام بنا کر رکھا جا رہا تھا، اور سرزمین مصر میں ہر مصری خاندان میں پیدا ہونے والے پہلے بیٹے کو مار دینے کا حکم دے دیا گیا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل یعنی اہل یہود کو ہدایت کی گئی کہ وہ بکرا ذبح کر کے اس کے خون سے اپنے دروازے پر ایک علامت بنا دے، تاکہ جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے تو ان کے بیٹوں کی جان نہ لے۔ یہ مصر کے 7 فرعونوں میں سے آخری فرعون کا دور تھا، اور اس مصری فرعون کے آخری دن جس نے یہودیوں کو مصر سے نکل جانے کی اجازت دے دی تھی، یہودی اسے بنی اسرائیل کی سب سے بڑی ہجرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہودیوں کی اس تاریخی دن کی یاد میں ہر سال بکرے کی قربانی کی جاتی ہے، جس دن بنی اسرائیل کے لوگ اپنی ارض موعود یعنی موجودہ اسرائیل کی جانب روانہ ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تاہم اب ایسے یہودی گروہ بہت کم رہ گئے ہیں جو ہر سال قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ مقدس ترین مقام ہے، تورات کے مطابق وہ مقام جہاں 2 مقدس ترین مقبرے ہیں، اور کچھ یہودی گروہ چاہتے ہیں اس جگہ ایک تیسرا مقبرہ بھی بنایا جائے جہاں اس وقت مسجد اقصی کا سنہری گنبد موجود ہے۔ کچھ یہودیوں کا اصرار ہے کہ پاس ہور کے تہوار پر ہونے والی قربانی صرف اسی جگہ کی جا سکتی ہے، تاہم مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ کو اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے پیغمبر اسلام کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ یہاں یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت تو ہے، لیکن غیر مسلم افراد اس جگہ پر عبادت نہیں کر سکتے۔ یروشلم کے اس حصے پر اسرائیل نے سن 1967 میں 6 روزہ جنگ کے بعد قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل اور اردن نے، جنہیں اس مسجد کے نگران سمجھا جاتا ہے، اتفاق کیا تھا کہ یہودیوں کو اس مسجد میں جانے کی اجازت تو دی جائے گی، لیکن وہ وہاں عبادت نہیں کر سکیں گے۔ اکثر فلسطینی یہاں آنے والے افراد اور سیکیورٹی فورسز کی موجودگی پر ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور متعدد گروہ کی جانب سے مسجد کی حفاظت کا عہد بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیش گوئیوں اور پھر دجال کے ظہور کی پیش گوئی الہامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیحا کی 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیش گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد جو مسیح ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد بادشاہ بن کر ابھرے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیح و دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے ان کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے، اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جس سے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے کسی مقام پر
گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈے کی جماعت شامل ہوگی وہ عرب کے مشرقی یعنی آج کے ہندوستان اور پاکستان یا ایران و افغانستان کی طرف سے جائے گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی نہیں پھیر سکے گا، ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر موجود اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے اور ان کی فوج میں شامل ہو کر مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اب اس پیشگوئی کے مطابق یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے، یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہے، تبھی تو وہ فوجی امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچے گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم گھٹنوں کے بل لیٹ کر بھی تمہیں جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر ضرور شامل ہونا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام، پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے بڑھتے فسادات، کیا یہ سب بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام سے مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد اقصیٰ کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں اس وقت تیسری عالمی جنگ کے بعد ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، اور یہاں وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل کر دیے جائیں گے اور صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد یا پھر مشکل کے بعد اللہ تبارک و تعالی مومنین کو یا مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرقد کے درخت کے پیچھے پناہ لے گی، جس کا آج وہ جگہ جگہ پر اسرائیل اور یروشلم کے اندر پورا باغ لگا رہے ہیں۔ شجر غرقد کے کئی نام ہیں، جن میں شجر عود یا پاسبان کا درخت عام ہے۔ غرقد ایک جنگلی درخت یا جنگلی جڑی کا نام ہے جو بہت خاردار اور صحراؤں میں ہوتی تھی۔ مدینہ کا قبرستان جنت البقیع الغرقد اس لیے ہے جس جگہ یہ قبرستان ہے، پہلے وہ غرقد کی جاڑیوں کا خطہ ہوا کرتا تھا جو مدینہ کے اطراف صحراؤں میں پایا جاتا تھا۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کو غرقد سے پاک کروایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پتھر درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر منو ان یقین رکھتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہودی دنیا بھر میں ہر جگہ غرقد کی شجرکاری کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ فنڈ قائم کیے جا رہے ہیں۔ غرقد کے درخت کی تصاویر پر مبنی ٹی شرٹس، مگز اور جھنڈے اور تصاویر تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں غرقد کی کاشتکاری کر لی ہے، جبکہ ہندوستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد وہاں خاموشی سے غرقد کی کاشتکاری کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کے تمام بنجر اراضی پر غرقد کی شجرکاری کے لیے کثیر رقوم دی ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجرکاری میں مصروف ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے جا چکے ہوں گے۔ ناظرین، اس تیسری عالمی جنگ کے فتح کے بعد دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، مسلمانوں کا بیت المقدس سے نظریاتی رشتہ کیا ہے؟ اسراء و معراج اور قبلہ اول کا رشتہ پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ کو موجب حرم قرار دے دیا ہے، جن میں سے سب سے اہم رشتہ عقیدے اور نظریے کا رشتہ ہے، جو مسلمانوں کی توجہ اس حقیقت کی جانب مشغول کرواتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو کھونے کا مطلب دوسرے کو کھو دینا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کا سب سے زیادہ کسی شہر سے ایمانی رشتہ اگر ہے
تو وہ بیت المقدس ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ صرف گنبد و مینار پر مبنی مسجد نہیں بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا ایک نشان ہے اور مسلمانوں کی اسلامی میراث ہے، اسلامی تشخص کے لیے ایک واضح علامت ہے۔ اس کی حفاظت ہمارے اسلامی اور مذہبی فریضہ میں شامل ہے۔ ناظرین، ہم آنے والی گفتگو میں مسلمانوں کے بیت المقدس سے نظریاتی رشتے اور تعلق کی چند وجوہات بیان کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی نئی نسل پر بیت المقدس کی اہمیت و فضیلت اور قدر و منزلت صحیح معنوں میں واضح ہو سکے۔ مسلمانوں کی نئی نسلیں بیت المقدس کی حفاظت اور اس کی آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو عقائد سے ہے، دوسرا پہلو اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے انسان کے دل و دماغ میں خیالات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان اپنے ارادوں کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ آج نئے علوم اور نئی ایجادات کی سبب قومیں مختلف نظریات و عقائد میں منقسم نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے مرنے پر بھی تیار رہتے ہیں، جس کی تازہ ترین مثال فلسطین کے اندر مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین عرصہ دراز سے جاری جنگ ہے، جو صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا بیت المقدس سے رشتہ عقیدہ اور نظریے کی بنیاد پر ہے، جس کا اظہار قرآن و حدیث سے ثابت اور ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ واقعہ معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی مسجد الحرم سے بیت المقدس کے شہر کی مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک اور وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جنت الماوا موجود ہے، پھر آسمان سے واپسی پر بیت المقدس میں لایا گیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق بیت المقدس اس آسمانی سفر کا مرکز تھا، لہٰذا مسلمانوں کا اس شہر سے رشتہ و تعلق عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا، اس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ بلا شبہ وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ دجال کے فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور یہ ہے کیا۔ جہاں تک دجالی سسٹم کی بات ہے تو یقیناً یہ ایک سسٹم ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دجال کو ریسیو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ دجال جس کی ایک آنکھ ہوگی، جس کی ایک آنکھ مادے کی ہوگی اور روحانیت کی آنکھ اس نے بند کر رکھی ہوگی۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، دجال ایک پرسنالٹی ضرور ہے جس نے آنا ہے۔ اس حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کئی ایک احادیث ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ ہے دجال کا آنا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بھی دوبارہ دنیا میں آنا۔ بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے، ہر طرف امن و امان ہوگا۔ اور بخاری و مسلم میں یہ بھی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب تم میں اتریں گے تو تمہاری کیا شان ہوگی، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، جو امامت والا معاملہ ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام امامت کرائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، وہ کاف، فا اور را اس طرح کی ایبریویشن کے اندر لکھا ہوگا۔ اہل ایمان تو پڑھ لیں گے اور پہچان لیں گے، باقی جن کی قسمت میں برائی لکھی ہے وہ اسے پہچان نہیں سکیں گے۔ آج تو ابھی اسی ٹائم اس کا سامنا بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جب وقت آئے گا، سامنے دجال آئے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ جبکہ بخاری و مسلم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کھڑا ہوگا دجال کے مقابلے کے اوپر اور کہے گا کہ تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے۔ وہ کہے گا، دیکھو میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں، آسمان سے بارش برسا رہا ہوں اور تجھے بھی قتل کر کے تجھے زندہ کر لوں گا، اور وہ اس مومن کو قتل کر کے 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کر لے گا۔ مجھ پر ایمان لا۔ مومن کہے گا تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دجال پھر دوبارہ اس مومن کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو دجال اس مومن کو قتل نہ کر پائے گا، پھر وہ اس مومن کو وہاں سے اٹھا کر اپنی بنائی ہوئی جہنم میں پھینک دے گا
جو اس کے ساتھ ایک شیطانی جنت اور جہنم چل رہے ہوں گے، لیکن خدا کی قدرت وہ مومن جا کر جنت میں نکلے گا اور وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا اور سید الشہداء ہوگا، کیونکہ اس نے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ہوگا۔ مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہوگا۔ پھر اب ہم دجال سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس بارے میں صحیح مسلم کے اندر 3 احادیث ہیں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے حوالے سے ایک حدیث میں ہے، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے بچ جائے گا۔ مسلم شریف میں تفصیلاً موجود ہے کہ جب تم دجال کو سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورہ کہف کی پہلی ابتدائی آیات کو تلاوت کرنا، تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ ناظرین، بیت المقدس ہی وہ شہر، وہ علاقہ ہے جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ بابرکت ہوا۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک و محترم جگہ ہے۔ یہ آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس سرزمین میں اکثر انبیاء رسول آتے رہے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، یا سرزمین محشر بھی یہاں سے شروع ہوگی۔ یہ سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والی زمین قرار دیا ہے۔ ناظرین، سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کو قرآن پاک میں اسرا کہا گیا ہے۔ یہ لفظ قرآن کی آیت سبحان اللہ ذی اسرا سورہ اسرا کی آیت نمبر 108 کے لفظ اسرا سے ماخوذ ہے، جبکہ بیت المقدس سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ معراج حدیث میں مذکور ہے۔ اس چیز میں کوئی اختلاف کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ مسجد الحرام سے بیت المقدس کے اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، جو قطعی یقینی اور کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ واقعہ معراج کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف سفر، براق کا مسجد کے کونے میں باندھنا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا، انبیاء اکرام کی امامت کرانا اور پھر آسمانوں کی طرف سفر کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان تمام حقائق کو دل سے تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ناظرین، بیت المقدس سے نظریاتی عقیدے کی بنیاد پر تعلق اور رشتہ صرف فلسطین کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نظریاتی رشتہ دنیا کے مشرق و مغرب میں تمام مسلمانوں کا ہے، کیونکہ بیت المقدس صرف فلسطین کے اندر موجود 50 یا 60 لاکھ مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کی امانت ہے۔ لہٰذا اس نظریاتی تعلق اور رشتے کی بنیاد پر فلسطین کے معاملے میں مسلمانوں کی ذمہ داری دن بدن بڑھتی اور وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں تک دوسرے نقطے کا تعلق ہے، اس کا تعلق مسجد اقصیٰ کے رقبے سے ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ سے مراد صرف احاطہ شدہ عمارت نہیں ہے، بلکہ پوری مسجد کا علاقہ ہے، جس کا رقبہ تقریباً 1,40,000 اسکوائر میٹر ہے۔ مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کمپاؤنڈ کے نام سے ذہن میں رکھیں، جس میں کئی مقامات شامل ہیں: کعبۃ الزہرا، مسجد قبلہ، مسجد براق، مصلی مروانی۔ یعنی مسجد اقصیٰ در حقیقت ایک احاطہ ہے جس میں گنبد، گیلریاں اور محرابیں وغیرہ شامل ہیں، اور یہ سارا کچھ اس مسجد اقصیٰ کی عمارت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے سام کے نام پر آباد ہونے والے ملک کو عربی میں سیریا، انگریزی میں سوریا اور سریانی میں شام کہتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد سام بن نوح اس علاقے میں آباد ہوئے تھے، اس لیے یہ علاقہ شام کے نام سے مشہور ہو گیا۔ موجودہ مقبوضہ فلسطین شام کا علاقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور بعد میں جس خطے کے لیے بلاد شام کا ذکر کیا گیا وہ ان 4 ممالک سیریا، لبنان، فلسطین اور اردن پر مشتمل ہے۔ غیر منقسم ملک شام پر 636 عیسوی سے 1920 تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سن 1920 میں شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور سن 1920 میں شام فرانس کے قبضے میں چلا گیا، جس نے شام کو 4 الگ الگ سرحدوں سیریا، لبنان، فلسطین اور اردن میں بانٹ دیا۔ سن 1946 میں تقسیم شدہ سیریا کو فرانسیسی استعمار سے آزادی ملی اور حافظ امین اس کا سربراہ بنا۔ 1970 میں حافظ الاسد ایک فوجی بغاوت کے ذریعے حافظ امین سے زمام حکومت چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ سن 2000 میں حافظ الاسد کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا بشار الاسد اس ملک کا صدر بن گیا
اور آج تک انبیاء کی یہ سرزمین اس کے ظلم و زیادتیوں کی زد میں ہے۔ شہر بیت المقدس قیامت کے دن حشر کی سرزمین ہوگا، وہیں لوگ جمع ہوگے اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام حشر کی سرزمین ہے۔ امام مناوی فرماتے ہیں یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں لوگوں کا حساب کی لیا جائے گا اور لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر اسی مقام کی طرف لایا جائے گا۔ شام کو اس لیے خاص کیا گیا کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس میں تمام جہانوں کے لیے برکت رکھ دی ہے اور زیادہ تر انبیاء کرام اسی سرزمین سے بھیجے گئے ہیں۔ یہی سے دین کی کتابت دنیا میں پھیلی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے ٹکڑوں کو مرتب کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری شام کے لیے۔ ہم نے کہا وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام پر اللہ کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ فتنوں کے دور میں شام کی سرزمین سلامتی اور ایمان کی سرزمین ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، خواب میں نے اسلام کے ستونوں کو دیکھا، انہیں میرے سر کے نیچے سے اٹھایا گیا، میں سمجھ گیا اسے لے جایا جا رہا ہے، چنانچہ میری نگاہیں ان کا پیچھا کرتی رہی اور وہ شام پہنچا دیے گئے۔ یاد رکھو جس زمانے میں فتنہ رونما ہوگا اس وقت ایمان شام میں ہوگا، یعنی قرب قیامت مسلمانوں کا وطن شام ہوگا۔ جس بات کی دلیل ہے کہ آخری وقت میں شام کی سرزمین میں امن و امان کو استحکام ملے گا۔ جب تک کہ مسلمان ممالک میں فتنہ برپا ہو جائے تو مومنین اس کی طرف جا سکیں گے۔ شام اور بیت المقدس اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور وہاں رہنے والوں کو اللہ فتنے کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایسا وقت آئے گا تم لوگ الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑی شام میں، ایک یمن میں اور ایک ایران میں ہوگی۔ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں کس ٹکڑی میں رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر شام کو لازم کر لو کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے۔ اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر تم سلامتی چاہو تو اہل شام کو ضرور پکڑ لینا اور اپنے تالابوں سے انہیں پانی پلانا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب یکے بعد دیگرے ہجرتیں ہوتی رہیں گی، بہترین اہل زمین وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ کو لازم پکڑ کر رکھیں گے۔ اس وقت زمین میں بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، ان کی زمین ان کو پھینک دے گی، یعنی وہ اس ملک سے دوسرے ملک میں بھاگتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرے گا، آگ ان لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کے ساتھ اکٹھا کرے گی۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمران کے طور پر آسمان سے اتریں گے اور بیت المقدس میں نازل ہوں گے۔ نعمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا تو دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ پھر مسیح ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرقی سفید مینار کے پاس جائیں گے اور اس کے اندر دجال کو باب لد کے پاس لے جائیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ مختصراً یہ بیت المقدس جگہ محشر ہے، قرب قیامت ایمان والوں کی آخری پناہ گاہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی علاقے میں ہوگا، دجال اسی علاقے میں قتل ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب شام کی سرزمین خلافت اسلامیہ کا مرکز ہوگی، یہاں دین اسلام نافذ ہوگا، عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اسی طرح قرب قیامت مسلمان یہودیوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ حدیث میں دیکر تمام بشارتوں کا تعلق عقیدہ علم الغیب سے ہے۔ مسلمانوں کا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں 100% پوری ہوں گی، چنانچہ احادیث مبارکہ سے ثابت تمام بشارتوں کو دل سے تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قیامت پر ایمان لانا۔ اس لیے شام کے علاقوں میں ان واقعات و حادثات کا وقوع پذیر ہونا بھی اسلامی عقیدے میں شامل ہے۔
لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ لڑیں اور انہیں قتل کر دیں۔ یہودی ہر جگہ چھپتے پھریں گے یہاں تک کہ پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپ جائیں گے تو پتھر اور درخت گویا ہو جائیں گے اور بولیں گے اے اللہ کے بندے یہودی میرے پیچھے چھپا ہے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے۔ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بزور شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ضرور فتح ہوگا۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے رہیں اور اس کی بازیابی کے لیے ہر ممکن طریقہ سے تیاری کریں۔ اب آپ موجودہ حالات کے مطابق خود اندازہ لگا لیں ہم قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیش گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی وقت ہے۔ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آئے گا۔ انسان چاہیں نہ چاہیں ہمیں تو موت ویسے بھی آنی ہی آنی ہے ایک نہ ایک دن، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت کا سودا کریں۔ جناب امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہو جائیں جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔